وہ یہ تھا کہ میرے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے لکی مروت میں مرد حضرات جو ہیں وہ بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، پالیٹکس میں ہیں، لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میرے اپنے جو سسرال والے تھے ان میں بہت نامی گرامی پولیٹیشین بھی رہ چکے ہیں، بیوروکریٹس بھی رہ چکے ہیں، ان کی بچیوں کی تعلیم اتنی نہیں تھی، بہت بھی زیادہ اگر ہوتی تھی تو مڈل یا میٹرک تک، لیکن وہ اپنی بچیوں کو باہر نہیں بیچتے تھے۔ جب میں نے تعلیم شروع کی تو میری دو بہنیں ہیں، دونوں پروفیشنل ہیں، ان کی شادی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ان کی شادی کی میرے والد نے، لیکن اس کے باوجود یہ تھا کہ جب میں نے تعلیم شروع کی تو میرے جو مائکہ میں کہوں گی وہ بھی کہتے تھے کہ یہ تو اس کو تو چاہیے کہ بس گھر میں بیٹھ کے مزے کرے، اور اس کو کیا پڑی ہوئی آگے پڑھنے کی، کون سا اس نے سرخاب کے پر اس کو لگ جانے ہیں۔ اسی طرح جو سسرال والے تھے وہ ایک طرح سے میرے ہسبینڈ کے لیے بھی چیلنج تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اجازت دے رہے تھے آگے پڑھنے کے لیے، میرے لیے چیلنج تھا کہ وہی جو میرے پیرنٹس کی طرف سے یا میری جو اپنی فیملی تھی ان کی طرف سے جو وہ بتا رہے تھے کہ اس کو کیا ضرورت ہے، یہ خیالات وہاں کی خواتین کے بھی تھے، اور مرد تو اس کو اچھا ہی نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے میں تعلیم میں نے مکمل مطلب آگے بڑھتی گئی تعلیم میں، جب پی ایچ ڈی کی ریسرچ میں نے شروع کی تو میری ریسرچ ایسی تھی کہ اس کے اوپر کسی نے پاکستان میں ریسرچ نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں انٹرویو بھی دے رہی تھی پی ایچ ڈی کے ایڈمیشن کے لیے، تو میری جو پینل بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ تم یہ کیسے کرو گی، تم امریکن فارن پالیسی کے اوپر تھا اور بش ایرا تھا، پریزیڈنٹ بش کا ایرا میں نے چنا ہوا تھا، تو انہوں نے اینڈ رول آف ریلیجن تھا آن فارن پالیسی میکنگ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم اس قابل ہوگی کہ پریزیڈنٹ بش کے کیبنٹ ممبر سے یا کانگریس مین سے یا ان سے تم انٹرویو لوگی، تمہارا تو سارا ٹوٹلی سیکنڈری ڈیٹا ہوگا، اور سیکنڈری بھی ایسا ہوگا کہ امریکن آتھرس کا ہوگا، تو تمہاری ریسرچ تو بائسڈ ہوگی۔ تو اس کے لیے چونکہ کتابیں یہاں پہ نہیں تھی جو میرا ٹاپک تھا، تو میں نے ادھر ادھر ای میل کرنی شروع کر دی جتنے بھی بڑے اسکالرس تھے جنہوں نے اس موضوع پہ لکھا ہوا تھا، تو انہی میں ایک پروفیسر جان ایل ایسپوسیٹو تھے، جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، تو انہوں نے مجھے آفر کیا ایک فیلوشپ، ریسرچ فیلوشپ، اور ساتھ میں کہا کہ فنڈڈ ہوگا، ہم آپ کے اسٹے کا بھی، آپ کی ایئر ٹریول، کھانا وانا سارا کچھ فنڈ اسپانسر کریں گے۔ تو وہ ایک پہلا موقع تھا جس سے تھوڑا سا وہ خاندان کا جو ایک کی سوچ تھی خاندان میں وہ تھوڑی سی بدل گئی تھی، کہ میں اکیلی گئی باہر، زندگی میں نے اکیلے ٹریول نہیں کیا تھا، وہ میں اکیلے گئی وہاں پہ، میں نے جارج ٹاؤن میں ریسرچ فیلوشپ کی، جہاں جہاں پہ میں نے پیپر پڑھے تو لوگ مجھے خود باہر سے اسی طرح مجھے دعوت نامے آتے رہے کہ میں پیپر پریزنٹ کروں اپنا جو میرا ایریا تھا، تو اس سے لوگوں کی جو سوچ تھی وہ بہت بدل گئی، نہ صرف خاندان میں بلکہ جو ہمارا حلقہ باب تھا اس میں بھی سوچ کافی میں نے چینج محسوس کی، جو ایک بڑی خوشگوار اور جس نے مجھے، میں کہتی ہوں کہ مجھے بہت زیادہ کانفیڈنس دیا کہ میں اب الحمدللہ اس قابل ہوں کہ لوگ مجھے پہچانتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں کہ جی یہ فلانی کی بیٹی ہے یا پوتی ہے یا بیوی ہے یا بہو ہے یا ماں ہے، تعلیم کی وجہ سے، تعلیم نے مجھے میری اپنی شناخت دی، وہاں پہ مجھے موقع ملا، وہی جو میں میرے اس اساتذہ کرام نے بات کی تھی کہ تم اس قابل ہو سکو گی کہ وہاں جا کے ان لوگوں سے انٹرویو کر لو گی، تو وہاں پہ جا کے میں نے انہی جو مذہبی رہنما تھے ان سے انٹرویو کیا، میں نے پروفیسر سے انٹرویو کیا، میں نے پولیٹیشین سے انٹرویو کیے، جو میری ریسرچ میں میرے خیال میں میرے بہت
काम आए, क्योंकि प्राइमरी डाटा मैंने बहुत कलेक्ट किया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल हुई कि मैंने अपनी पीएचडी का डिफेंस कर लिया। सफ़र बहुत मुश्किल इसलिए भी था कि ख़ानदान का तो ये था कि तनकीद थी। वर्क एनवायरनमेंट जो है वो एक पूरा जो ग्रुप होता है, और ग्रुप में यहाँ पे आप मैं जो कहूँगी वो डिपार्टमेंट में जो टीचर्स का होता है, उसको मैं उसके साथ मुंसलिक करूँगी कि हम लोग वर्क एनवायरनमेंट बनाते हैं, और ख़ासकर जो आपके सरपरस्त होते हैं या जो आपके बॉस होते हैं वो एक वर्क एनवायरनमेंट बनाते हैं। मेरी खुशकिस्मती है, लेकिन बदकिस्मती लोगों ने इस तरह से बना दिया कि चूँकि मेरे शौहर अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे ओहदे पे थे, तो उसका नुकसान मुझे ये हुआ कि कुछ उन दिनों मतलब ऐसे कुछ रुकावटें आईं कि जी मुझे याद है कि कैंट से मुझे आना होता था 6:45 सर्दियों में। अगर आप देखें 5:45 बजे आजकल अज़ान होती है। मैं नमाज़ पढ़ के कैंट से निकलती थी और पहुंचती थी, और सिर्फ मैं खड़ी होती थी डिपार्टमेंट की, और जिस बंदे ने मुझे कहा होता था कि आपकी पहली क्लास है एंड यू शुड बी प्रेजेंट इन द क्लास एग्जैक्टली ऑन टाइम। 6:30 से 7 बजे तक ये टाइम भी मैंने गुजारा है, और साथ में मैं पीएचडी भी कर रही थी। तो वो मुश्किलात भी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम भी गुज़र गया। और दूसरा सबक जो मैंने सीखा वो था पेशेंस का, सब्र का। और इसी सब्र की वजह से मैं मुसलसल कोशिश स्ट्रगल करती रही कि अल्लाह ताला फिर इनाम देने वाला है, इंसान नहीं है इनाम देने वाला, रिवॉर्ड जो है आपको अल्लाह ताला देता है आपकी मेहनत का। और हर एक सोसाइटी में होता है कि आपके मुखालफिन भी होते हैं, कोई आपके किसी के साथ आपकी प्रोफेशनल कंपटीशन होती है जो मेरे ख़्याल में ग्रोथ का बायस बनती है, लेकिन प्रोफेशनल जेलसी जो होती है उसको मैंने हमेशा इग्नोर किया है, क्योंकि अगर उस प्रोफेशनल जेलसी का जवाब मैं कहूँगी कि अगर मैं उसका मुकाबला करती तो मैं अपने आप को नुकसान पहुँचाती। तो वो मैंने सब्र और बर्दाश्त से उसका मुकाबला किया, ना जवाब देकर। तो पीएचडी करके फिर लोग समझते हैं, बल्कि मैं खुद समझती थी कि जब पीएचडी मैं कर लूँगी तो बस फिर ये इतनी किताबें, आप यकीन करें मैं जब सोती थी तो मेरे बेड के साइड टेबल पे लैंप के साथ किताबों का अंबार लगा होता था। मेरे बेड के नीचे जो है मैंने स्टैक्स रखे होते थे, पाइल की हुई होती थी किताबों की। और मेरे हस्बैंड की सपोर्ट और कोऑपरेशन का मैं ये कहूँगी कि उनको, क्योंकि वो बहुत सफाई पसंद हैं, तो उनको मैं कहती थी कि आपने प्लीज़ ये जिन 6 महीनों के लिए मैंने जब लीव ली थी, मैंने स्टडी लीव, तो मैंने कहा ये 6 महीने बर्दाश्त कर लें। एक साइड रूम था, वहाँ पे राइटिंग टेबल के 4 चपेट मैंने किताबें रखी होती थी, और एक बेड साइड पे। और एक वक्त था जब मैंने आपको कहा कि एक बहुत सख्त टाइम था मेरे लिए, प्रोफेशनली भी और एकेडमिकली भी, कि जब मैं आपको कह रही हूँ कि वर्क एनवायरनमेंट इतना कंड्यूसिव नहीं था। तो उस वक्त आप यकीन करें कि मैं 9 बजे रात की इशा की नमाज़ पढ़ के और सुबह के अज़ानों तक मैं काम करती थी। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैं 1 घंटे के लिए सोती थी, और फिर मैं डिपार्टमेंट आती थी। फिर वही क्लासेस सारा कुछ करना, क्लासेस लेके जब घर जाती थी 1 घंटा फिर आराम, और उसके बाद घर के काम काज सारा कुछ करना कराना 9 बजे से फिर वही शुरू।
کرنا. تو اس کا یہ زندگی میں کہتے ہیں کہ زندگی میں بہت سے لوگ آپ کو سبق سکھاتے ہیں اور بہت سے لوگوں سے آپ سیکھتے ہیں ان کی اچھائیوں اور برائیوں سے. تو اس کا میرے خیال میں ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ آج میں جس پوزیشن پہ ہوں تو سب سے پہلے میں نے اپنے آپ سے یہ عہد کیا اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ میں کسی کے لیے باعث زحمت نہ بنوں. اور الحمدللہ اپنی طرف سے میں پوری کوشش کر رہی ہوں. اور میرے کلیگ اگر آپ کوئی ان سے ملے اور پوچھے تو میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ ان کی کیا رائے ہے کہ پی ایچ ڈی پہ جو ہے پڑھائی اور ایک معلم کی استاد کی جو ہے پڑھائی کبھی ختم نہیں ہوتی. پی ایچ ڈی کے بعد پھر ایک اور سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جی آگے کیا ہے، پی ایچ ڈی کے بعد کیا ہے. تو 2014 میں میرے ہسبینڈ کی پوسٹنگ اسلام آباد ہو گئی تھی چونکہ میں یہاں پہ اکیلی تھی. بیٹے میری کی پوسٹنگ تھی چترال میں، وہ ڈی پی او تھے وہاں پہ. چھوٹی بیٹی جو میری تھی ان دنوں سی ایس ایس کی تیاری کر رہی تھی اور ایک بیٹی کی شادی ہوئی ہے تو گھر میں میں اکیلی ہوتی تھی. تو اس وقت پھر میں نے سبیٹیکل کے لیے اپلائی کیا اور انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں نے وہاں کے لیے اپلائی کیا پوسٹ ڈاک ریسرچ کے لیے. وہ میں نے کر لیا جی، شکر الحمدللہ. ایک میں نے وہاں سے کیا، دوسری فیلوشپ مجھے ملی تھی واشنگٹن ڈی سی میں. ایک تھنک ٹینک ہے جو پیپرڈین یونیورسٹی کے ساتھ واشنگٹن ڈی سی میں ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے. وہاں سے میں نے 2 سال کا ریسرچ کیا پورا اور انہوں نے پھر پوسٹ ڈاک کی مجھے سند دی. اور جو انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز میں نے پوسٹ ڈاک کی وہ ایک کتاب کی شکل میں شائع ہوئی ہے. اور بس اس کے بعد یہ سفر جاری ہے، لکھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں. ایک لمبا سفر ہے، اچھا گزرا، خوشگوار گزرا. رکاوٹیں بھی تھیں اس میں. بہت سے ہمارے جو کو ورکرز تھے، ہمارے سینئرز تھے، انہوں نے سپورٹ بھی کیا، انہوں نے گائیڈ بھی کیا. تو وہ بہت کچھ سیکھا اس دوران. میرے خیال میں پیغام جو ہے میرے علاقے کو تو پہلے ہی مل چکا ہے. جب میں نے آپ کو کہا کہ شروع میں مخالفت تھی، بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ کیا کیا میری اچیومنٹس ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رحمت اپنی برسائی، فضل کیا میرے اوپر. ابھی وہی علاقہ، وہی میرا گاؤں جہاں پہ لڑکیاں مڈل تک تعلیم حاصل کرتی تھیں، 10ویں کے لیے باہر نہیں جاتی تھیں. جب وہاں پہ ہائی اسکول بنا تو 10ویں تک تعلیم حاصل کرتی تھیں لیکن باہر نہیں جاتی تھیں، اور وہ تعلیم بھی ایسی ہوتی تھی کہ ان کے گھر میں ہی اسکول لگتا تھا. ابھی وہی لڑکیاں ماشاء اللہ وہ باہر نکل رہی ہیں کالجز میں، لکی مروت آتی ہیں کالجز میں داخلے لے رہی ہیں، ڈے خان جاتی ہیں، پشاور آتی ہیں، ابھی یونیورسٹیز آتی ہیں. ابھی وہی مائیں جو ہیں مجھے فون کر کے کہ جی مشورہ لیتی ہیں کہ ان کو کس ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہیے یا کون سا ان کو کے لیے لائن ان کے لیے بہتر ہوگی. کیونکہ میں نے مثال سیٹ کی، جیسے کہ میں نے کہا کہ اس لمبے سفر میں نے جو 3 چیزیں جو میں نے اپنائیں اور جس سے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگے بڑھنے میں اور میرے لیے راہ ہموار کی، وہ یہ تھا کہ اسٹرگل تھا، پیشنس تھی اور ریوارڈ تھا. پیشنس میری اپنی تھی کہ میں نے صبر کیا، پروفیشنل لائف میں بھی، سوشل لائف میں بھی محنت میں نے کی، انعام اللہ تعالیٰ نے دیا. تو یہ 3 چیزیں ہمیشہ میں ان کو کہتی ہوں کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو بہت کنزرویٹو ہے، اور اس معاشرے میں اگر آپ نے عورت کو آگے بڑھنے کا سبق دینا ہے تو لوکل کانٹیکسٹ میں آپ نے اس کو آگے بڑھنے کا
کی گائیڈنس دینی ہے، مشورہ دینا ہے کہ آپ کے جو اپنی سوسائٹی کے جو رسم و رواج ہیں، جو ٹریڈیشنس ہیں، کسٹمز ہیں، ان سے بغاوت نہیں کرنی ہے، بلکہ انہی کو ساتھ چلتے ہوئے آپ نے وہ مقام حاصل کرنا ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جی یہ تو مغرب کا سسٹم اپنا کے آگے نکلے ہیں، بلکہ یہ کہیں کہ یہ اسی معاشرے میں چلتے ہوئے انہی رسومات کو ساتھ لیتے ہوئے آگے بڑھی ہیں یہ خواتین، اور انہوں نے اپنے لیے ایک مقام بنایا ہے معاشرے میں۔ والدین کے لیے جی میرا یہی پیغام ہے کہ آج کل بیٹی اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بیٹے کو اچھی تعلیم دینا، اس کو برسر روزگار کر کے آپ ایک طرح سے انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں۔ بیٹی آپ کی جائے گی کسی دوسرے گھر میں، تو اس کو اگر آپ انڈیپینڈنٹ کر کے تعلیم و تربیت دے کے اگر بھیجیں گے تو وہ خدا نخواستہ کل ضرورت آئے کہ اس کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شانہ بشانہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہو، تو اس کے ساتھ نہ چل سکے اگر وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوگی، کیونکہ ہر ایک کو میری طرح سپورٹیو ہسبینڈ نہیں ملے گا کہ ان کو شادی کے بعد پڑھنے کی اجازت